آج اس ویڈیو میں ہم چند چیزیں بیان کریں گے۔ مثلا ابھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو ایام فاطمیہ کا آغاز کس نے اور کب کروایا تھا؟ جس طرح ہم عشرہ مناتے ہیں، اس طرح آقا رہبر پورے سال کا رزق کب لیتے ہیں خدا سے، وسیلہ کر کے مانگتے ہیں؟ سیدہ کا سب سے بڑا دکھ اور تکلیف کیا تھی؟ اور تسبیح فاطمہ الزہرا رسول خدا نے بی فاطمہ الزہرا کو کب اور کیوں تحفے میں دیا؟ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایام فاطمیہ کا آغاز کب کیا گیا؟ تو جس طرح ہم لوگ عشرہ مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، تو ایران کے ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب، تو انہوں نے سوچا کہ جس طرح مولا حسین کے دکھ اور غم کو منایا جاتا ہے، تو اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کے دکھ اور تکلیف کو بھی بیان کیا جائے۔ تو انہوں نے ایام فاطمیہ جو خمسہ ہوتا ہے یا عشرہ بھی بعض اوقات کرایا جاتا ہے، یہ اب پہلے سب سے پہلے ایران میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے شروع کروایا، اور اب پورے دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی ایام فاطمیہ چل رہا ہے، ابھی جمادی ثانی 3 جمادی ثانی کو بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کا ہے، تو اس کو ایام فاطمیہ کا نام دے کر خمسہ یکم جمادی ثانی سے لے کر 5 جمادی ثانی تک یا 10 جمادی ثانی تک یہ ایام فاطمیہ کے نام سے منایا جاتا ہے، بی بی زہرا کے غم کے طور پر۔ اچھا، اس میں آقا رہبر نے فرمایا ہے کہ میں پورے سال کا رزق انہی ایام فاطمیہ میں خدا سے مانگتا ہوں۔ پورے سال کا جو رزق ہے آقا رہبر پوری اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے کب مانگتے ہیں؟ خدا سے کب وسیلے کے طور پر مانگتے ہیں؟ وہ ہے ایام فاطمیہ کے دنوں میں، انہی ایام فاطمیہ کے۔ یہ ایام فاطمیہ ایسے ہیں کہ زہرا کی غم اور تکلیف کو بھی ہم اجاگر کریں، لوگوں کے ہاں بیان کریں کہ حق زہرا کیا ہے، بی بی زہرا کو تکلیف پہنچانے والے کون ہیں، کیوں تکلیف پہنچائے گی۔ اب اگلا میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ بی بی زہرا کا دکھ کیا تھا، سب سے بڑی تکلیف کیا تھی بی بی زہرا کو؟ سب سے بڑی تکلیف جو تھی بی بی زہرا کو، یا جو ان کو دکھ دیا گیا تھا، وہ تھا ان کو جھٹلایا جاتا۔ بی بی زہرا وہ زہرا جن کو مباہلے میں سب سے سچا مانا گیا، اس کو جب وہ دربار میں گئی نا اپنا حق لینے کے لیے، حق کیا تھا؟ باغ فدق تھا ہی تھا، اصل جو حق تھا وہ تھا ولایت علی، کہ رسول اللہ کے بعد جو ولایت کا حق تھا وہ مولا علی کا تھا اصل۔ اور رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے لے کر بی بی زہرا کی شہادت تک یہ جو 70-72 دن بنتے ہیں، یہ ان دنوں میں پوری ہی کوشش تھی کہ بی بی زہرا حتیٰ ہر کسی کے گھر میں جاتی تھی، مدینے میں ہر کسی کے گھر میں جاتی تھی اور کہتی تھی کہ آؤ میرا ساتھ دو، کہ اصل جو حق ہے ولایت کا وہ علی کا ہے، ولایت علی کی ہے، اس کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے، اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے انکار، آپ جھوٹی ہو، نعوذ باللہ، جھوٹا کہہ دیا تھا۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ مجھ زہرا جیسے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، حسن حسین کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ولایت علی کا انکار کر رہے ہیں، جس کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کئی بار بیان کیا، ان کی شانیں دیکھیں، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اپنی مال و دولت کو بچانا، جو ان لوگوں نے پراپرٹیز جو بنائی ہوئی تھی ان کو بچانا۔ اگر مولا علی آتے تو ان کی سب جو چودراہٹ تھی ختم ہو جاتی تھی، اس چودراہٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے ولایت علی کا انکار کیا تھا۔ اچھا، آخر میں کہ تسبیح فاطمہ الزہرا کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور رسول خدا نے کیوں بی بی زہرا کو تحفے میں دی تھی؟ کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ بی بی زہرا پر ایسے مصائب آئیں گے، اتنی تکالیف آئیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت رسول خدا نے بی بی زہرا کو ایک تحفے کے طور پر یہ تسبیح فاطمہ الزہرا دی، اور فرمایا کہ اے زہرا، جب بھی تمہیں مشکل آئے اور جب بھی تم پریشان ہو تو یہ تسبیح پڑھ کے تم خدا سے توسل کیا کرو، آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تسبیح فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہے، اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایات میں ہے کہ جو انسان ہر واجب نماز کے بعد جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے حرکت کیے بغیر، اس جگہ سے کھڑے ہوئے بغیر فوراً تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھے گا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کئی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے مثلا فجر والی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد
میں اس جگہ سے یعنی جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ سے حرکت نہ کروں, اس جگہ سے ہلوں نہیں, اس جگہ سے کسی اور جگہ نہ جاؤں, اسی جگہ بیٹھ کے فوراً تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھوں, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک اور روایت ہے کہ جو بندہ تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھتا ہے اور ایک بندہ 70 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے, تو جو تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھتا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے اس بندے سے جو 70 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. یعنی 70 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے تسبیح فاطمۃ الزہرا کی فضیلت زیادہ ہے. تو عزیزاً, ایک تو ہم نے ان ایام فاطمیہ کو صحیح طریقے سے یعنی لوگوں تک پہنچانا ہے. حق زہرا کیا تھا, بے بی زہرا کی فضیلت و اہمیت کیا تھی, اور وہ کس مقصد کے لیے انہوں نے یعنی دربار میں گئی تھی. اصل تھا ولایت علی کا دفاع. اور تسبیح فاطمۃ الزہرا کی اہمیت یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, تو تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھیں, اور ہر نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ضرور پڑھیں, اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. السلام ورحمۃ اللہ.